بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے اعمال کیا اس قابل ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کی قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنی یاد ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی ہے کہ کیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے۔ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بہت ہی بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کی صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں بھی یا نہیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، ہمیں اپنی نہیں منوانی چاہیے، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے آخر کار اللہ پاک کا بنایا ہوا راستہ چن ہی لیا ہے تو بس اب اس راستے پر اپنے قدم بہت بہترین طریقے سے جما لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر دوڑ لگائیں، اللہ پاک نے اپنے بنائے ہوئے راستے پر بھاگنے کا حکم ہرگز نہیں دیا، آپ کو تو بس چلنا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں یا کتنی بھی آزمائشیں۔ آسانیاں پیدا کرنے والا وہ پروردگار ہے، بے شک وہ اس کا اجر بہترین طریقے سے دے گا۔ اس راستے پر اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، دوڑ نہیں سکتے تو آرام آرام سے چل لیں، اگر چل بھی نہیں سکتے تو اپنے آپ کو
اس راستے پر گھسیٹیں، لیکن اس راستے کو چھوڑنا کسی قیمت پر بھی نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں یا آپ کا جسم لہو لہان، لیکن آپ نے چلنا صراط مستقیم پر ہی ہے۔ پھر چاہے سب کچھ زخمی کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ کی روح جو سکون پائے گی وہی آپ کا مقصد ہوگا۔ آپ کو جو سکون قلب نصیب ہوگا وہ آپ کی منزل ہوگی۔ اور پھر جب آپ کی روح اور آپ کا دل سکون حاصل کر لے گا تو پاؤں کے چھالے اور جسم کے گھاؤ پر مرہم بنے گا اور انہیں ٹھیک کر دے گا۔ بس وہ راستہ آپ کو ہر صورت اختیار کرنا ہے۔ وہ وجود بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں صراط مستقیم پر چلنے کی نیک ہدایت بخشی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہدایت اسی کو بخشی ہے جس کی اسے طلب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی بندوں میں سے بنا دے جن کو یہ ہدایت حاصل ہے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔